ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. الحمدللہ آج 1 جولائی 2016 25 رمضان المبارک 1437 ہجری اور جمعۃ الوداع کا دن ہے. بھائیو، ہماری آج کی اسپیشل جو گیدرنگ ہے اس میں درس قرآن کا عنوان ہے دا ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ. قیامت کے دن کا آخری فیصلہ کن منظر. اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے سورہ الزمر جو سورت نمبر 39 ہے، مکی سورت ہے، اس کی آخری 23 آیات کا انتخاب کیا ہے. آیت نمبر 53 سے لے کر 75 یعنی اینڈ تک. اور بھائیو، چونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہیں. قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طرح عموماً کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں چیپٹرز ہوتے ہیں، اور اگر سیدنا یونس علیہ السلام کے اوپر ایک چیپٹر ہے تو یونس علیہ السلام کی پوری بایوگرافی اس کے اندر ہو. اس طرح کی صورت نہیں ہے قرآن حکیم کی صورتیں، اس کے چیپٹر اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ قرآن حکیم کی صورتیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہیں. ہر صورت ایک مکمل خطبہ ہے اور وہ صورت دوسری صورت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس لیے آپ قرآن حکیم کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کانٹیکسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ صورت خود اپنے اندر پورا مضمون رکھتی ہوگی. ڈیوائن اوریجن جو ہے اللہ تعالیٰ کی خطبات ہیں. اب جو خطبہ ہوتا ہے اس کا سٹائل بڑا ایگریشن والا ہوتا ہے، اس کی تمہید بنتی ہے، پھر ایک مضمون اپنے ایپیکس کو پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر اینڈ پہ جب کنکلوژن کی جاتی ہے تو بڑے اسٹرانگ انداز میں ایگریشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ خطبے کا کنکلوژن ہوتا ہے. تو یہ سورہ الزمر جو ہے اس کا جو کنکلوژن ہے یہ بھی بڑے پیشن کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ خطبے کا اینڈ ہے. تو یہ جو آخری آیات ہیں، لہٰذا ان آیات کے اندر ڈسکشن کے دوران پورا پیشن خطیب کا بھی نظر آنا چاہیے جب کوئی بیان کر رہا ہو. بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں جی بڑا ایگریسو سٹائل ہوتا ہے. بھائی قرآن کا سٹائل ہی ایگریسو ہے، خطبے کا سٹائل ہے. اور یہ جو آواز کا بلند ہو جانا اور بڑے پیشن کے ساتھ گفتگو کرنا یہ سنت ہے. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ ان کے والد بھی صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے، تقریر کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اضافہ ہو جاتا، جلال میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے ہوتے گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو صبح کے وقت آیا کہ شام کے وقت آیا، جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا ہے نا مقابلے کے لیے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیشن کے ساتھ، ایگریشن کے ساتھ، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، یعنی آواز میں وہ شدت نظر آتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے سٹارٹ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے، اپنی دو مبارک انگلیوں کو جوڑ کے، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، ان کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کرتے کہ بے شک میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت یہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں ہزاروں پیغمبر آئے، اور آخری پیغمبر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی ہیں، سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں، اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے قانونی طور پہ، اور جج بھی قلم توڑ دیتا ہے۔ سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں، خاتم بھی ہیں خاتم بھی۔ تو چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا، آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ خود قیامت کی خبر ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب قیامت ہی آئے گی، اور حق اور باطل کا الٹیمیٹ فیصلہ آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑا کرتے۔ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کر دیے جائیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، اور سنن نسائی اور ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام نئے کام جو ہیں وہ بدعت ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ سنن نسائی کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں، جو ہم خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ آپ کے ریفرنس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اگریسو انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ بھی بڑے مزے لے کے جھوٹی کہانیاں لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں، میرے بھائی اس سے کسی کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اگریسو سٹائل نہ ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفا 2010 عیسوی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کوالٹی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کتنے مفسرین ہیں قرآن کے، کتنے خطباء ہیں جو قرآن کے اوپر درس دے رہے ہیں، لیکن ہم سن کے اٹھتے ہیں تو اس کان سے سن کے نا اس سے نہیں نکالتے، اسی سے نکال کے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی۔ ان کا وہ سٹائل تھا پیشن والا، اور وہ ان کا سیلف میڈ نہیں تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل ہے۔ اسی لیے میں نے یہ شروع میں کیڑا نکال دیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ایگریشن والے سٹائل کے اوپر، کہتے ہیں جی بات میٹھی ہونی چاہیے، ایگریسو سٹائل نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی قرآن کا سٹائل ہی ایگریسو ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے، آپ بھی ایگریسو گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے الفاظ اور کیا ہوں
صحیح مسلم کتاب الجمعہ چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی, آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو کسی ایسے لشکر کے خلاف کہ جو صبح آئی کہ شام کے وقت آئی, اور پھر فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ 2 انگلیاں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے. یہ غصے کے سٹائل کو برا نہ مانے اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے. اس کے بغیر تو انسان کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پورے پیشن کے ساتھ خطیب جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں داخل نہ کرتے. تو اب میں نے ایک خطبے کی بات کی. سورہ الزمر جو ہے یہ بھی اللہ کے ڈیوائن اوریجنز میں سے ایک سٹرونگ ترین خطبہ ہے, اور اس کی پھر کنکلوژن ہو رہی ہے آیت نمبر 53 سے لے کر 75 تک 23 آیات. انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا, اور اس میں ساتھ ساتھ جہاں پر صحیح الاسناد حدیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بیان کرتا چلا جاؤں گا, اور قرآن حکیم کی آیات بھی کوٹ کروں گا تاکہ اس میں گفتگو کو سمجھنے میں اور ہمارے دل میں اترنے میں آسانی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الزمر آیت نمبر 53 سے آنورڈ اینڈ تک. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے میرے بہاف پہ یہ ارشاد فرما دو. زبان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, خطاب اللہ تعالی کا. اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرما دو یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, علی انفسہم اپنی جانوں پر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا, حتیٰ کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے مرنے سے پہلے پہلے, تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3537 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ہر بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے. یعنی نزع کی کیفیت جب تک طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ قبول ہے. آج جب نزع کی کیفیت شروع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرماتا. وہ واضح طور پر قرآن حکیم میں فرعون کے بارے میں بھی آیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر, ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا الآن, اب ایمان لایا, کوئی فائدہ نہیں. تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت کے آنے کا پتہ نہیں کسی کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اور ڈر اس طرح اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہی مرنا, مسلم ہی مرنا, سر تسلیم خم کرتے ہوئے.
موت تمہیں اس حال میں ہے. اب موت کا تو پتہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہونا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے آ کے الٹیمیٹم کسی کو دینا ہے کہ بھائی تیاری کر لے، 1 سال رہ گیا تیرا، ہوں داڑھی بھی رکھ لے، تے ہوں زنانی ہے تے جناب نکاح بھی شروع کر دے، تے نمازہ شروع کر دے، ہوں تیرا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اس طرح کا کسی کو الٹیمیٹم نہیں ملنا کہ بھائی 1 سال ہے، اب آپ نمازیں بھی شروع کر دیں، داڑھی بھی رکھ لیں، نکاح بھی کرنا شروع کر دیں، اب 5 وقت جماعت سے نماز شروع کر دیں، آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. نہیں، یہ تو موت کے آنے کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو. اور یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو انسان کے اوپر لٹک رہی ہے کہ انسان کو اپنی موت کا پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ انسان اپنی زندگی کو پلان کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان مرنا. کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہنا، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. اسی زندگی میں سے ہمیں اچک لیا جائے گا. ہمارے ساتھ کئی لوگوں کو اچک لیا گیا. میرے ساتھ کتنے انجینئرنگ یونیورسٹی کے میرے کلاس فیلوز تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. کئی میٹرک کے کلاس فیلوز تھے جو جا چکے ہیں. تو یہ آنے کی تو ترتیب ہے کہ باپ پہلے آتا ہے اور بیٹا بعد میں. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے پوتا پہلے چلا جائے اور دادا سب سے اینڈ میں جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان بننا. تو یہ جو بات آئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو یہ گناہ معاف اس کے ہوں گے جس نے توبہ واقعی صحیح کی. یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والی توبہ نہیں، قرآن والی توبہ. اور وہ ساتھ ہی آگے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے. انہوں پنجابی کا مانا تھا بندے دے پتر بن جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، تابع فرمان ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. عذاب کیا؟ مرتے ہی عذاب شروع ہو جانا ہے. قرآن حکیم کی کتنی آیات گواہ ہے کہ موت کے غرغرے کے وقت ہی عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس کے اوپر، عذاب قبر کے اوپر، مسئلہ نمبر 117A اور 17B، جس میں نے 10 آیات قرآن حکیم سے اور 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے بیان کی ہیں کہ عذاب دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، موت کے غرغرے کے وقت پھینٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے. قرآن حکیم میں کم از کم 10 آیات اس ٹاپک پہ موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. مرتے ہی قیامت قائم. ایک تو بڑی قیامت آنی ہے نا، ایک یہ قیامت جو عذاب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جانا ہے، بلکہ نزا کے عالم میں شروع ہو جانا ہے. اس کو کہا گیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں وہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ ایسی کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے. صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہ ہو، نصیحت ہو جائے. یہ نہیں توبہ کر کے ہٹیں اور پھر وہی جرم شروع کر دیا. قرآن تو اس کو توبہ ہی نہیں مانتا. توبہ تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندگی، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت کی دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما. یہ ہے توبہ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آئندہ کو نصیحت ہو جائے. اگر نصیحت نہ ہوئی تو وہ توبہ کیسی ہے؟ وہ تو انسان اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گمان میں دھوکہ دیا چاہتا ہے، لیکن اللہ ہی ایسے شخص کو غافل کر کے مارے گا. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ توبہ کا سمبل کیا ہوگا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی کیا چیز؟ یہ قرآن. اس قرآن کی پیروی کرنا اصل میں توبہ پر استقامت کی اور صحیح توبہ کی دلیل ہے.
من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ دھمکے موت کا، بغتتن اچانک، وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہ، ہوش بھی نہ رہے کہ ہوا کہ میرے نال۔ میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا شوق ہے، نیشنل جغرافک چینل کے اوپر ایئر کریش انویسٹیگیشنز لگتی ہیں، تو ان میں سے ایک کوئی خاتون تھی، ان کا انٹرویو بعد میں لیا گیا، وہ 350 مسافروں میں سے ایک خاتون بچی تھی ایئر کریش میں، 350 میں سے، وہ بھی جہاں پہ وہ پر اور فیوزلاج کا وہ جوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ذرا جگہ مضبوط ہوتی ہے ایئر کریش میں، اگر کوئی بچت ہونے والی ہو تو اس جگہ پہ بیٹھے، اس کی بھی خیر ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، الٹیمیٹلی ریکور کر گئی۔ اس کا جب انٹرویو لیا گیا کہ جی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جہاز کے کیپٹن کی طرف سے کہ اب یہ جہاز بچنے والا نہیں ہے، تو اس وقت آپ پہ کیفیت کیا طاری ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پہ صرف ایک کیفیت طاری ہوئی کہ کیا میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مر جانا تھا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میری تو دادی بھی ابھی زندہ ہے کہ میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مجھے موت آ جانی ہے۔ یہ تھا وہ ایک لمحہ، یہ سمجھے کہ ایک جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا نا، اس کی یہ آپ بیتی ہے، 350 مسافروں میں سے ایک بچنے والی۔ اس نے کہا میں نے یہ چیز سوچی کہ اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہی ہوتا ہے، یہ تو ہر انسان کی ہی سوچ ہوتی ہے۔ ابھی یہ آپ اسلام آباد سے کراچی کی طرف کبھی سفر کریں نا ہوائی جہاز کا، تو بعض اوقات بیچ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں نا، جہاز جو ہے نا اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے، تو بڑے بڑے میرے جیسے بھی جو اللہ تعالیٰ سے دور لوگ ہیں نا، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ بچا لی، ہوں اپنی مرضی زندگی کٹا گے۔ اس ٹائم کہہ دوں استغفار استغفار۔ یہ آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ایئر کریش ہوتے ہوتے بچا ہے، کبھی یہ لینڈنگ کے دوران، اور لوگ استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کریش میں جتنی بے پردہ عورتیں بچی ہیں وہ تو کم از کم پردہ شروع کر دیں۔ اس کریش میں سے جو جسٹ بچے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بے نمازی لوگ، وہ نمازیں شروع کر دیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اب مجھے وہ آیت سمجھ آتی ہے جو قرآن حکیم میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں نا، یہ پھر وہی کام کریں گے۔ یہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا۔ اچھا، یہ آیت کبھی مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا جب آخرت میں اتنا بڑا عذاب کسی نے دیکھ لیا، اب وہ دنیا میں دوبارہ آئے پھر وہی جناب کام کرنا شروع کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب یہ حالت دیکھتے ہیں نا کہ لوگ موت کے منہ سے نکلتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اسلام آباد میں پشاور موڑ سے ایک ٹیکسی لی، تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے بتانے لگا کہ میں تو جی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، میں نے یہ روڈ سے ہٹا کے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی، تو اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑا ڈیمپر، یہ موت کے گولے ہیں بڑے بڑے، یہ جو ڈیمپر ہے نا ہمارے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں بغیر بریکوں کے، کسی وقت کسی گاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں، ان سے بچ کے انسان کے، ویسے تو موت اللہ کے اختیار میں، لیکن اپنی طرف سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیمپر آ کے میرے اوپر چڑھا، بالکل پس گئی میری ٹیکسی، اور لوگوں نے تو گمان کیا کہ یہ بندہ بچا نہیں ہوگا، بہرحال ہڈی پسلی میری ٹوٹ گئی، شفا انٹرنیشنل میں تقریباً 1 سال تک کہتا ہے جی میں علاج کرواتا رہا، ملینز آف روپیز لگ گئے، الٹیمیٹلی میں الحمدللہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ اللہ نے منو نوی زندگی دیتی ہے جی، منو تے آگے رشتہ دار بھی مل گئے سن کہ پائی انہیں نیچے بچنا، انہیں وینٹیلیٹر تے چڑھ گیا۔ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ کدھر بچتا ہے؟ اچھا جی، میں نے کہا جی اس کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آ گئی ہوگی، تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی کدے ٹائم مل جاتا جمعے دی نماز پڑھ لی دی ہے۔ میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا کہ اگر یہ لوگ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے۔ یہ دنیا میں واپس ہی آیا نا جی بندہ، پھر وہی کام۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک موت تم پر آ جائے اور تمہیں ہوش بھی نہ رہے، ان تقولوا نفس یا حسرتا، یا کوئی جان پھر موت کے وقت جب موت سامنے دیکھے تو اس وقت کہنا شروع کر دے ہائے افسوس، ما فرطت فی جنب اللہ، اس سستی کے معاملے میں، اس کوتاہی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ،
اور تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا. یہاں بھی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی جوان آدمی داڑھی رکھ لے, انہوں کہتے ہیں تکو جی نے جوانی جی روگ لا لیا. اندازہ کریں آپ, کوئی جوان عورت نقاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جی اس نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا. یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں جو سستی کی, میں تو مذاق ہی اڑانے والوں میں رہا. او تقولو, یا پھر یہ کہنا شروع کر دے لو ان اللہ ہدانی, کاش دنیا میں اللہ نے ہی اگر مجھے ہدایت دے دی ہوتی, لکنت من المتقین, میں بڑا پرہیزگار ہوتا. یہ وہی بات جو لوگ کرتے ہیں. اور جی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق, آج تک کسی نے کہا جی دعا کرو جناب میں ہوں کھانا کھان چلا اللہ تعالیٰ توفیق دے میں روٹی منہ پا ہی لواں؟ نہیں. یا کوئی بندہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا اور کہ جی دعا کرو میں ہوں صحیح سلامت کر رہا ہوں, حالانکہ بہت بڑی ازمائش ہوتی ہے. پیشاب کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. رک جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کا پیشاب نہیں جاری کر سکتی, لیکن کوئی شخص نہیں کہتا کہ جی دعا کرو جی. کیوں؟ وہ ہمارے اندر پیشن ہوتا ہے کہ جی کرنا ہے. جب بھی بات آتی ہے کتاب و سنت پہ چلنے کی, اللہ کے تابع فرمان بننے کی, فوراً ہی کہتے جی دعا کرو جی. اور میرے بھائی دعا کرنے سے کیا ہونا ہے جب ہماری اپنی نیت ہی اندر سے بدلنے کی نہیں ہے؟ ہم خود ہی بے ایمانی پر اترے ہوئے ہیں. دعا کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک اپنی کوشش نہیں ہوگی. ایمان اور اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا, یہ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو جس طرح لوگ بھیک ڈال کے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے ہدایت نہیں ملنے والی میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. جو کوشش نہیں کرے گا کوئی راہ نہیں اس کے لیے کھولی جائے گی میرے بھائیوں. جتنے بھی کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون سمجھ لیں کہ جب تک کوئی شخص خود کوشش نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دے گا. اور یہ دیکھ لیں یہ وہی جملہ ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں, اے جی دعا کرو جی. اللہ ہمارا یہ نہ ہو کہ موت آ دھمکے تم پر اور تم کہو ان تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ ہی مجھے ہدایت دے دیتا میں پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا. یعنی یہ اپنی گمراہی کا وبال بھی اللہ پہ ہی ڈال دیا. نعوذ باللہ من ذالک. او تقولوا حین تری العذاب, یا تم میں سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے جب موت کا عذاب اس پر آ جائے, لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, اگر کاش میں دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ چلا جاؤں نا تو میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں. یہ وہی بات, ایک بار پھر یا اللہ دنیا بھیج دے. کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی. جس طرح پہلے زندگی گزر رہی تھی اس طرح ہی گزرے گی. جس نے اس دنیا کی زندگی میں گاڈ کو سیریس لیا اسی نے اگر دوبارہ دنیا کی زندگی میں آیا اسی نے ہی دوبارہ گاڈ کو سیریس لینا ہے, اور جس نے کیجول لیا اس نے کیجول ہی لینا ہے. موت کے وقت جتنے یہ لیم ایکسکیوزز انسان کہے گا نا, کاش میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں, کاش مجھے موقع مل جاتا میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا, یہ جتنے بھی لیم ایکسکیوزز ہیں, کاش اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی ہدایت دے دیتا تو میں ہدایت پہ ہوتا, ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے موت سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا. سنیں, بلا قد جاءتک آیاتی, کیوں نہیں اے انسان تیرے پاس میری آیتیں تو آئی تھی, قرآن کی شکل میں اتنی بڑی دھمکی تو آئی تھی. فکذبت بہا, تو اس کو جھٹلاتا رہا. کسی نے تو قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا, کسی نے قرآن کی ماننے سے انکار کر دیا. ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا. صرف کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا, کی ماننی پڑے گی. تو میری آیات تو تیرے پاس آئی تھی, واستکبرتا, لیکن تو تکبر ہی کرتا رہا. وکنت من الکافرین, اور تو انکار کرنے والوں میں ہی رہا. یہ کافر کا ترجمہ فوراً وہ لے لیتے ہیں, کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی سکھ. اور بھائی کافر عربی زبان میں کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو. یہ کافر جو ہے نا یہ پنجابی والا کافر نہیں ہے, یہ عربی کا ہے. عربی زبان میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو,
چاہے وہ عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر، چاہے اپنے عمل میں انکار کرے وہ بھی کافر۔ عقیدے کے انکار کو تو ہم سبھی کفر سمجھتے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا کافر کہا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا شریعت کی ٹرم میں وہ بھی کافر ہے، عملاً اعتقاداً مسلمان لیکن عملاً تو کافر۔ لہذا جن جن آیات میں یہ کفر کی بات ہو رہی ہے وہ ساری فٹ ان ہوگی اسے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر، بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والا مومن اور مسلم اور نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے۔ اسی کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2621 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کر دیا۔ کیوں؟ عملاً تو اس نے اللہ کی نہیں مانی نا، اب وہ بے شک کہتا رہے میں عقیدے میں مسلمان ہوں، عملاً تو اس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری آیات آئی تھی لیکن تو انکار کرنے والوں میں رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ کیا جھوٹ باندھا؟ اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ جھوٹ باندھا۔ یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن اس کی بنیاد پر کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم دیدہ دلیری کے ساتھ میری مخالفت پہ اتر آؤ، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دو اور پھر کہو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے واللہ اسی وقت آ کے سر پہ جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اور کرتوت اپنے دیکھو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے۔ آپ زبان پہ کوئلہ رکھیں گے زبان جل جائے گی، جھوٹ بولنے سے زبان نہیں جلے گی، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک مورل جرم ہے، اخلاقی جرم ہے۔ قیامت والے دن یہ تمام مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں تو یہ آگ نہیں محسوس ہو رہی، پورے پلاٹ ہضم کر جاتے ہیں لوگ، کچھ محسوس نہیں ہوتا، داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، بہنوں کی وہ وراثت دبا جاتے ہیں، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کی جائیداد دبا لیتا ہے، اور جنازہ بھی ہزاروں لوگ پڑھ جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کا کوئی کرائٹیریا یہ والا تو نہیں ہے نا، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے۔ تو یہ مورل لاز اگر ایکٹیو ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بتا دیتا، جب کوئی کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب، یہ اصل میں پتہ کیا ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اسی بندے دا پتر کو نہیں بننا، جو لولے لنگڑے بے نمازی تیرے نبی دے نافرمان ہے این جی سانو چک لے، این جی قبول کر، اسی اپنے آپ نو سیدھا کو نہیں کرنا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے وجوہہم مسودہ، ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا۔ یہ تکبر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ صحیح الاسناد حدیث میں آئی ہے، بہترین صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 265 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو، یہ دو چیزیں۔ حق بات سے اناد کیا ہے؟ اگر کوئی بات کتاب و سنت میں آ گئی اور میرے دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے، اب میں اس کو قبول نہیں کرتا، میرا تکبر ہے، میری اکڑ ہے۔ اگر کسی شخص نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اب وہ کہ جی میرے بزرگ پاگل سن،
ایڈے وڈے وڈے علماء غلط کام کر دے رہے ہیں. او میرے بھائیو یہی تو تکبر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کی ماننا یا اپنے نفس کی پیروی کرنا یہی تو تکبر اور اکڑ ہے. قرآن حکیم کے مقابلے پر کسی اور کی تعلیمات کو قرآن کے مقابلے پر مان لینا یہی تو تکبر ہے. اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. آپ مہنگا لباس پہننا چاہتے ہیں پہنے, جتنا مرضی پہنے, لیکن اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں. جس کو اللہ نے نہیں دیا تو اسے نہ دے کر آزمایا, آپ کو دے کر آزمایا. اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر جاننا یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ ہے اصل میں تکبر. اچھا لباس پہنے, بے شک پہنے, لیکن کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. باقی اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے یا کسی کی گفتگو کا سٹائل ایسا ہے, اس پہ تکبر کا فتویٰ نہ لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے تکبر ٹوٹلی دل کی کیفیت کا نام ہے. یعنی میں کسی شخص کو یہ کہہ نہیں سکتا یہ متکبر ہے. ہو سکتا ہے اس کی گفتگو کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہو یا اس کو اچھا لباس پہننا پسند ہو. یہ دل کی کیفیت جو ہے, یہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. ہاں اپنے آپ کو انالائز کرتے رہیں. خصوصاً میں علماء سے کہتا ہوں, اور یہ ہمارے جو نعت خوان حضرات ہیں, جس قسم کے انہوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں, جیسا کہ وہ نو بیاتا دلہن نے لباس پہنے ہوتے ہیں نا, وہ کلرڈ قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے, انہوں نے وہ پگڑیاں بھی بڑے 10-20 رنگوں کی پہنی ہوتی ہیں. تو میں فتویٰ نہیں لگاتا, لیکن میں ان کو ضرور کہتا ہوں کم از کم آپ اپنے اوپر انالیسس ضرور کرو. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا, اللہ تعالیٰ قیامت والا دن ذلت کا لباس اسے پہنائے گا. ایسا لباس جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہے. یعنی اتنی بڑے بڑے یہ جبے کبے اور بڑی بڑی یہ گونے پہنی ہوتی ہیں, عجیب و غریب قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں اپنا رعب لوگوں کے اوپر ڈالنے کے لیے. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس طرح کے معاملات انسان کو جو ہے نا وہ تکبر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جائے. لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. ہم اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہیں کہ ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اور اللہ تعالی نجات دے دے گا اہل تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب. لا يمسهم السوء, ان کو برائی چھو نہیں سکے گی. ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا. وهو على كل شيء وکیل, اور وہی ہر شے کے اوپر نگہبان بھی ہے. یہ فرشتے جو حساب کتاب کے لیے ہماری تسلی کے لیے, ورنہ اللہ خود ہی نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے زمین و آسمان کی کنجیاں. والذین کفروا بآیات اللہ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا, چاہے عملاً کیا چاہے اعتقاداً کیا. اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پا جانے والے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے, اے جاہلو کیا تم مجھے بھی اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو اپنا پشت پناہ مان لوں, کسی اور کی عبادت شروع کر دوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے ان سے کہ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی ایک ہی کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اگر بالفرض تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. تمام نبیوں کی طرف اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی کی گئی
کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا بالفرض، یہ سمجھانے کے لیے، جیسے قرآن میں آتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، تو اللہ کا کوئی بیٹا تو کوئی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے انبیاء بھی ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو ان کے بھی اعمال اکارت کر دیے جاتے اور یہ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں کی روش اختیار کرو۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جو کہ جاننا چاہیے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا ایک نمونہ ارشاد فرمایا ہے والارض جمیعا قبضتہ، یہ زمین قیامت والے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے لیے اب آپ یوں بھی اشارہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی جتنے بھی اسماء و صفات ہیں نہ ہم ان کی تعویل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جب اس کی مثل ہی کوئی شے نہیں ہے ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینی، والسماوات مطویات بیمینی، اور یہ آسمان اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، اس سے کسی کو یہ خیال نہ آ جائے، شائبہ نہ آ جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کوئی، ہماری ذات تو بہت بلند ہے ان کے شرک سے جو یہ کرتے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، واقعی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی اللہ نو ساڈیاں نمازاں نہیں چاہیے، او بھائی اللہ نے کدو کیا کہ منو تہاڈیاں نمازاں چاہیے نے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، ہمیں ہمارے لیے تو نمازیں چاہیے، اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے نماز تو پڑھنی ہے۔ اللہ کو شرک سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں تو پڑتا ہے۔ قرآن حکیم میں 2 دفعہ کیٹیگوریکل مینشن ہوا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ شرک معاف نہیں ہونا، تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ دنیا میں شرک معاف ہو جائے گا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا دنیا میں توبہ کر لی، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، آخرت میں معاف نہیں ہوگا، اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو قیامت والا دن شرک معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ یہ چاہ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے، جس کے کلمات بدل جائیں وہ اللہ نہیں، اور جو اللہ ہے اس کے کلمات نہیں بدلتے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث شفاعت، درجنوں طریق ہیں بخاری اور مسلم میں، اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے دوزخ کی طرف جاؤں گا تو فرشتہ دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام مالک آیا ہے سورہ الزخرف میں، وہ کہے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ قرآن نے روک لیا ہے۔ قرآن نے کس کو روک لیا؟ کس کو روک لیا قرآن نے؟ جس کے بارے میں قرآن نے ڈسین کہہ دیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا
اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کام نہیں آئیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی اور ہر نبی نے وہ مقبول دعا, ایک مقبول دعا دی گئی تھی, اسی دنیا میں کر لی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, ان کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہو گئی قبول, فرعونی تباہ ہو گئے. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے, میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا, اس کو میری شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. اور اس میں دو باتیں میں ہمیشہ کرتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے دعا صرف اللہ ہی سے. ایک تو ظاہری اسباب ہے, کئی مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, او جی آپ روٹی جب امی سے مانگتے ہیں جا کے یا اللہ سے مانگتے ہیں. دیکھیں اندازہ کریں, او بھائی قرآن میں حکم آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو. بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنا ظاہری اسباب میں اس کا تو حکم ہے, یہ تو وہ مدد ہی نہیں ہے جو ایاک نستعین والی ہے. میں یہاں پر بھائی کو کہتا ہوں افطاری کے بعد کہ مجھے پانی پلا دیں, یہ تو اسباب ہے. لیکن یہ بھائی بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے, میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا, یہ دعا بن جائے گی اور دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کسی پیغمبر سے, کسی فرشتے سے, کسی جن سے دعا نہیں ہو سکتی, دعا صرف اللہ ہی سے ہوگی. اس میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے. اہل سنت پاک.com پہ میرا ریسرچ پیپر بھی موجود ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے یہ ساری باتیں کھول کر الحمدللہ بیان کر دی ہیں. اب اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. تو جتنے زمین و آسمان میں ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے, موت کی غشی ان پر طاری ہو جائے گی جبکہ سور پھونکا جائے گا, قیامت کے دن کا سور. الا من شاء اللہ. ہاں مگر جس کے لیے اللہ چاہے گا اس پہ بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. اور وہ کون ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3414, مسلم میں 6151 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, یعنی اس سور سے اگلا سور, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے, سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے آیا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پر قیامت کی بیہوشی طاری نہیں ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے پہلے اٹھا لیا اور ان پہ قیامت کی بیہوشی طاری نہیں ہوئی. اس بیہوشی کے عوض جو دنیا میں کوہ طور پر جو اللہ کی تجلی تھی اس کی وجہ سے دنیا میں بے ہوش ہوئے, اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کی بیہوشی جو ہے زائل کر دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت بتائی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے یا اور کسی فرشتے کے بارے میں. بہرحال ایک دفعہ تو موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے. یہ موقف بالکل باطل ہے کہ فرشتوں کو موت نہیں آئے گی. ہر وہ ہستی جسے زندگی اللہ نے دی ہے ایک دفعہ موت سے ضرور گزرے گی, وہ چاہے کو وہ اولو العزم فرشتہ ہو, پیغمبر ہو, جن ہو, انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, اس بے ہوشی کے اندر چلے جائیں گے, سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اشارتاً بخاری اور مسلم میں آیا. ثم نفخ فیہ اخرى. اور پھر سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قبضہ اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ایک باجا دیا ہوا ہے, بہت بڑا سور ہے جو انہوں نے پھونکنا ہے. تو اس کی وجہ سے قیامت قائم ہوگی. پہلے قیامت کا ایک منظر قائم ہوگا, پھر قیامت کی بے ہوشی قائم ہوگی, پھر تیسری دفعہ جب وہ پھونکیں گے تو دوبارہ سے سب زمین و آسمان کی مخلوقات کو دوبارہ سے زندگی مل جائے گی. ثم نفخ فیہ اخرى. اس کے بعد پھر سور میں پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ينظرون.
سب کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور یہ زمین جگبگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور نامہ اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے, میزان عمل قائم کر دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور انبیاء کرام کو بھی بلایا جائے گا اور گواہوں کو بھی, جو نبیوں کے بہاف پہ شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کو بھی تو دنیا میں ستایا گیا تھا نا, صرف نبیوں کو تو ستایا نہیں گیا تھا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی بلائے گا, اور نبیوں کے بہاف پر صحابہ, تابعین, تبع تابعین, قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی آواز لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور باطل کو للکار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا. دیکھیں نبیوں کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا, شہادت علی الناس کرنے والے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کہے گا آج یہ میرے مہمان ہیں, اب ذرا بلاؤ نا ان کے مخالفین کدھر ہیں, ان سے حساب لیا جائے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں پر ہے کہ تیرے رب کے نور سے یہ زمین جگمگا اٹھے گی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی فرشتے بھی نور ہیں, اللہ بھی نور ہے. او بھائی, جو فرشتے نور ہیں وہ نور مخلوق ہے. اللہ کا جو نور ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کی مثل کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ یہ نور نہیں ہے فرشتوں والا نور, ہم اس کی مثال بیان ہی نہیں کر سکتے. قرآن حکیم میں آیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ خود اس زمین پر اتر آئے گا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. قیامت والے دن اسی زمین کے اوپر یہ عدالت لگنی ہے, اللہ تعالیٰ خود اترے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کسی نے کرتوت کیے تھے. اللہ کو کوئی نامہ اعمال کھولنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے, حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. اب جناب آخری رکوع میں ڈراپ سین ہے قیامت کے منظر کا, کہ دوست کی دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اور جنتی جنت کی طرف, گروہ در گروہ. الزمر عربی میں کہتے ہیں گروہ کو, اور اسی کے نام پہ یہ سورہ ہے الزمر, سورت نمبر 39. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, اور ہانکا جائے گا کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف. اب گروہ سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی لیڈر بھی ہوں گے ان کے, ظاہر ہے جی آگے فرعون ہوگا, پیچھے اس کے سارے فرعونی ہوں گے نا جو اس کے فالوور تھے, آگے آگے غلام احمد قادیانی دجال ہوگا, اور پیچھے اس کے جتنے لوگ فالوور ہیں وہ اپنے لیڈر کے ہمراہ جا رہے ہوں گے نا. اسی لیے تو آتا ہے سورہ حامیم السجدہ, سورہ فصلت میں, اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, جنوں اور انسانوں میں سے جن کو ہم فالو کرتے تھے, آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑیں اور ان کو ہم اسفلین میں کر دیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں گمراہ ہوئے. اور سورہ الاحزاب میں اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے, تمہارے لیے بھی دگنا عذاب, کیونکہ تسی بھی بزرگ ہونا کسی دے. غلام قادیانی اگر بزرگ سی تو وہ پیچھے جڑے وہ بزرگ بنا دے رہے, وہ بھی تو بزرگ, تو ہر بزرگ کی بزرگوں کی پوری چین چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ماتا تمہیں بھی دگنا عذاب ہوگا اور ان کے عذاب میں بھی کمی نہیں آئے گی. بہت ڈینجرس معاملہ ہے میرے بھائیوں. گروہ در گروہ ہانکا جائے گا دوستیوں کو دوزخ کی طرف, یعنی آگے آگے لیڈر ہوں گے, پیچھے پیچھے ان کے فالوور ہوں گے, اور پھر جب فالووروں کو غصہ آئے گا وہ کہیں گے ہاں جی لیڈروں دنیا تو کہتے سو تواڑے گناہوں دا بوجھ بھی اٹھا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا لا تازر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان اٹھانے والی بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہاں لیڈر بوجھ اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بوجھ اٹھائیں گے, لیکن جو جن لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی, سب کا جو ملبہ ان کے اوپر بھی رکھا جائے گا. گروہ در گروہ ہانکا جائے گا جہنم کی طرف, حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے دروازے کے پاس پہنچیں گے, فتحت ابوابہا, اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, اور دوزخ کا فرشتہ مالک خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, اور تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا جو تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں ڈراتا آج کے دن کی ملاقات. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہونے والی تھی, اس ملاقات کے دن سے پہلے تمہیں
ڈر سنا دیتا کہ بچ جاؤ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ کوئی پیغمبر نہیں آیا, اچھا شکر ہے اس میں کوئی نہیں آئے, کوئی بزرگ نہیں آئے, کوئی امام صاحب نہیں آئے, کوئی حضرت صاحب نہیں آئے, کیونکہ قرآن کی ٹرمنالوجی میں تو امام صرف وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا, ہر شخص کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, وہ امام کے لفظ ہی خوش ہو جاتے ہیں لوگ, وہ اپنے امام بنانا شروع کر دیتے. او بھائی قرآن کی ٹرمنالوجی میں امام جو ہے صرف پیغمبر کو کہا گیا ہے. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے. سورۃ النساء میں جب آیت آئی, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, ابن مسعود نے جب وہ آیات پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے, داڑھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ وہ دن ہوگا, کیسا دن ہوگا کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے, یعنی اس امت کے پیغمبر کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو, مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گی, اے اللہ میری امت نے, میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی شفاعت کون کرے گا؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو قیامت والے دن وہ فرشتہ پوچھے گا دوزخ کا, تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تانوں ڈر سنا دیندا کہ بھائی پھس جانا جے تھے آگے, بدلے پتر بن جاؤ, کوئی پیغمبر نہیں سی آیا. اب سنیں وہ کیا کہیں گے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, وہ کہیں گے ہاں ڈر سنانے والا تو آیا تھا لیکن انکار کرنے والوں پر عذاب تو یہ مسلط ہو کے رہنا تھا. اپنی کی اتنی آگے آئی ہیں, دوسرے معنوں میں اپنی کی ہوئی آگے آ گئی. اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت, میں کہتا ہوں موسٹ ڈینجرس نیوز اباؤٹ ہیومینٹی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا کی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, اور جان بوجھ کر نہیں فرمایا. ہم نے دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں, کان دیے تھے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, جو ان آنکھوں کو, کانوں کو, دل کو, عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چوپایوں کی مانند ہیں, انہوں نے استعمال نہیں کیے, آج گمراہی کی موت مر گئے اور قیامت والے دن اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اب یہاں پہ 150-200 بندہ بیٹھا ہے, میں کہوں جی ایک گولی چلاؤں گا, ایک گولی جس کو بھی لگ جائے, آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ وہ کسی اور نہیں لگے گی, ایک ہی ہے نا جی, کیڑی من لگنی ہے. اور یہاں اللہ قرآن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں کہہ رہا ہے کہ جنوں اور انسانیوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہاں ہم کہتے ہیں نہیں جڑے بچ جانے انہیں جمع جانا ہے. دیکھیں کتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں تو معاملہ ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا کی گئی ہے, اور لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا, ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں, کان دیے تھے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. کتنا سخت معاملہ ہے میرے بھائیوں, ڈر جانے کا مقام ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھول دو جس میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیے جائیں. فبئس مثوى المتکبرین, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر میں وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں 265 نمبر. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اچھا یہ اب دوستیوں کا ذکر, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اس کے ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو بھی گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا. اچھا یہ جب میں سنتا ہوں نا قرآن میں یہ آیت یا خود پڑھتا ہوں تو بڑا وجد طاری ہو جاتا ہے. یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں جائیں گے, جنتیوں کے بھی لیڈرز ہوں گے. ایک تو سب سے بڑے لیڈر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین,
میں جتنے لوگ گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. قیامت والے دن جب سب نبیوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی, سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی, میں اللہ کے حضور خطیب ان کا بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لواء الحمد, وہ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہوں گے. اور صحیح مسلم میں پھر آتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر صحابہ بھی, تابعین بھی, تبع تابعین بھی, نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے, لیڈرز ہوں گے آگے. امام بخاری بھی ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہوں گے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, یہ بڑے بڑے ائمہ. اور اس طریقے سے قیامت تک جتنے لوگوں کو حق بات بتاتے رہے ہیں, وہ اپنے اپنے گروہوں کی لیڈرشپ کرتے ہوئے ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے. یہ بہت بڑے اعزاز کا مقام ہے. اسی لیے قرآن میں دعا سکھائی گئی نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. امام مسجد والا امام نہیں ہے, یعنی ہماری اولاد میں سب نیکوکار ہوں, ہم ان کے لیڈر ہوں. تو یہاں پر بھی وہی چیز آئی ہے. جنتیوں کا سنیں, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, اور پرہیزگار لوگوں کو ان کے رب کی طرف, ان کے رب کی جنت کی طرف, ان کے رب کی طرف سے لے جایا جائے گا گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, حتیٰ کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے. دوستیوں کے لیے آیا تھا, ان کے جانے کے بعد کھولے گے. جنتیوں کو اتنی سی بھی ڈیلے نہیں دی جائے گی. یہاں آیا وفتحت ابوابها, پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے دروازے. وقال لهم خزنتها, اور جنت کا جو فرشتہ ہے خزانچی, رضوان اس کا نام آیا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں, وہ کہے گا سلام علیکم, اور جنتیوں سلام ہو تم پر, طب تم کتنے پاکیزہ لوگ ہو, کتنے اچھے رہ جانے والے لوگ ہو تم, فادخلوها خالدین, اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی, جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ 30 سال کے جوان رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ تم سے راضی رہے گا. یہ 4 چیزیں ہی تو چاہیے. موت نہیں آئے گی, بڑھاپا نہیں آئے گا, ناراضگی نہیں ہوگی, بیماری نہیں آئے گی. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, تو سب جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو دنیا کی زندگی میں کیا تھا سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور اس نے ہمیں اس جنت میں وارث کیا جس میں ہم جہاں چاہیں رہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کو بھی اس کرۂ ارض سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 گنا بڑی جنت, اس پورے جو پلانٹ ہے ارتھ, اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے ادنا درجے کے جنتی کو. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ میں دودھ پینے والے مجنو نہیں, عمل کرنے والوں کے لیے یہ اجر ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کر رہے ہوں گے, سبحان اللہ وبحمدہ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ, یعنی فرشتوں کے اگر کوئی علمی اختلافات تھے وہ بھی دور کر دیے جائیں گے. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور ہر طرف سے یہی ندا رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے یہ ساری رونق سجائی تھی, وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا. میرے بھائیوں, ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے ذریعے ڈر سنا دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تو نے یہ گمان کیا اے انسان کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں لوٹنا. لوٹنے سے پہلے ہم اپنے رب کو منا لیں. باتیں بہت ساری کرنی تھی, میں نے بڑی تیزی کے اندر کور کیا کیونکہ اب افطاری کا وقت بالکل قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے,
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب افطار کا وقت قریب ہے،